ایک زمانہ تھا جب لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے۔ ایک دن ایک کشتی سمندر کے بیچ میں طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہوا خوفناک تھی، لہریں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ کشتی میں سوار لوگ چیخ اٹھے، کوئی ہے جو ہمیں بچائے؟ ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا کانپتی ہوئی دعا مانگ رہی تھی، میرے رب، میرے بچے کو کچھ نہ ہو، میں اسے ہر حال میں بچاؤں گی۔ لیکن طوفان تھمنے والا نہ تھا، کشتی ٹوٹ گئی، سب لوگ ڈوبنے لگے۔ وہ ماں اپنے نومولود بچے کو بازوؤں میں تھامے آخری دم تک لڑتی رہی۔ تقدیر کے سہارے وہ تختے پر بہتی رہی، پانی میں ڈولتی رہی، یہاں تک کہ ساحل نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ زندگی بچ گئی تھی، مگر ایک نیا امتحان سامنے تھا۔ جنگل، بھوک اور تنہائی، ماں کمزور تھی، بچے کی سانسیں مدھم، نہ دودھ نہ پانی نہ کوئی انسان، مگر ماں کے دل میں ایک یقین زندہ تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ادھر ایک قبیلے میں شور مچ گیا، سردار چیخ اٹھا، کیا تم نے وہ کشتی دیکھی جو پچھلے ہفتے روانہ ہوئی تھی؟ میری بیوی بھی اس میں تھی۔ لوگ بولے وہ کشتی واپس نہیں آئی، طوفان نے سب کو نگل لیا ہوگا۔ سردار بولا، اگر وہ سمندر کی تہ میں بھی ہے تو نکالو، ہم پہاڑ اکھاڑ سکتے ہیں، دریا موڑ سکتے ہیں۔ وقت گزرا، ایک اجنبی بچے کو ایک شخص نے زندہ پایا۔ اس نے بتایا، میں کشتی میں تھا، سب ڈوب گئے مگر یہ بچہ بچ گیا، میں نے اسے بچایا اور ساحل تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے اسے گود میں لیا، نام رکھ دیا شداد۔ یہ وہی بچہ تھا جو بعد میں قوم عاد کا بادشاہ بنا۔ قوم عاد طاقتور جسموں اور بلند قدوں والی قوم تھی۔ وہ مضبوط قلعے بناتی، اونچی عمارتیں تعمیر کرتے اور اپنی تعمیراتی مہارت پر فخر کرتے۔ اللہ نے انہیں نعمتیں، طاقت اور عزت دی تھی، مگر غرور نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں طاقت دیتا ہے۔ اگر تم نے غرور اور شرک سے توبہ نہ کی تو دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا۔ مگر قوم عاد نے انکار کیا، وہ ہود علیہ السلام پر ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ان پر ظلم کیا۔ نبی علیہ السلام کئی دن بے ہوش رہے، مگر جب ہوش آیا تو عرض کی، اے پروردگار، تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے ہود، تبلیغ جاری رکھو، اب یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن قوم کے سردار نے کہا، ہم پہاڑوں جیسے ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ان کے بیٹے شدید اور شداد جوان ہوئے۔ شدید بادشاہ بنا مگر جلد مر گیا۔ اس کے بعد شداد تخت پر بیٹھا اور وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ مغرور اور ظالم نکلا۔ شداد نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور دنیا میں جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہزاروں مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شہر بناؤ، ایسا شہر جس کی مثال زمین پر نہ ہو۔ اس نے کہا، میری جنت میں سونے چاندی کے محل ہوں گے، یاقوت کے ستون ہوں گے، بہتی نہریں ہوں گی اور خوشبودار درخت ہوں گے، میں اپنی بہشت خود بناؤں گا۔ صدیوں تک لوگ کام کرتے رہے، 300 سال میں وہ شہر تیار ہوا، ارم ذات العماد، ستونوں والا وہ شہر جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ شداد نے اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کی۔ سفر میں برسوں لگ گئے۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا، اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز گونجی، زمین لرز اٹھی، فضا گونج اٹھی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ شداد اپنی جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ کہا جاتا ہے، جب اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، کیا تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت ترس آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے 2 انسانوں پر ترس آیا، ایک وہ ماں کا بچہ جو سمندر میں تختے پر تیر رہا تھا، اور دوسرا وہ بادشاہ جو اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، وہ 2 نہیں، ایک ہی شخص تھا، وہی شداد، وہ غرور اور تکبر کا انجام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، رزق حلال کماؤ، زمین کو آباد کرو، مگر اس کے حکم سے انکار نہ کرو۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر بارش روک دی، 3 سال تک قحط رہا، زمین خشک ہو گئی، درخت سوکھ گئے، لوگ بارش کے لیے دعائیں کرنے لگے، مگر ایمان کے بغیر آسمان پر 3 بادل ظاہر ہوئے، انہوں نے وہ بادل چنا جو ان کے لیے عذاب بننے والا تھا۔ اچانک ایک خوفناک آندھی چلی، وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، وہ کافروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی، ان کے جسموں کو مٹی میں دفن کر دیتی، یوں وہ طاقتور قوم جو پہاڑوں جیسی تھی مٹی میں ملا دی گئی۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جو غرور کرے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس سے عزت دیتا ہے۔